قرآن پاک کا استاذ کون ہے، مستند عالم کون ہے، قرآن پاک کے نام پر گمراہی پھیلانے والا کون ہے. تو یہ اور آخری نصیحت، یہ تمام باتیں آپ کے سامنے الحمدللہ آ چکی ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ بلا جھجک اپنا مائک اوپن کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. جی کوئی سوال ہے؟ نہیں ماشاء اللہ بڑی اچھا تھا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. تو الحمدللہ آج ہم قرآن پاک ترجمہ کورس کا دوسرا لیسن پڑھنے جا رہے ہیں. اور آج تاریخ کتنی ہے؟ آج 19 تاریخ ہے اور 2026. آج کے سبق کا ہمارا خلاصہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ قرآن پاک سیکھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے. اس کے بعد میں یہ جانیں گے کہ نصیحت حاصل کرنے والا جو قرآن پاک میں کہا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور جو نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کی پہچان، ان کی علامت کیا ہوتی ہیں. اور تفسیر قرآن پاک میں گمراہی کے جو 3 اسباب ہیں، یعنی ہم جب ترجمہ سیکھنے لگے ہیں تو ترجمہ سیکھنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. حدیث پاک میں اس بات کا ذکر ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما. اسی قرآن پاک کے ذریعہ بہت ساری قوموں کو بہت بلندیاں مل جاتی ہیں، اور اسی کتاب کی وجہ سے، قرآن پاک کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے، نیچے چلی جاتی ہیں. تو ترجمہ غلط کرنے والے بھی ہیں، ترجمہ غلط سمجھ کر اس کو غلط بیان کرنے والے بھی ہیں. تو قرآن پاک میں جو گمراہی کے جو تفسیر میں جو گمراہی ہیں، تفسیر کی جو غلط تاویلات کی جاتی ہیں، ان کے جو 3 اسباب ہیں ان پر بھی گفتگو کی جائے گی. قرآن پاک کا ایک استاذ، یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ قرآن پاک کا استاذ کون ہے. مستند عالم، اچھا عالم کسے کہیں گے ہم کہ یہ عالم اچھا ہے. اور قرآن پاک کے نام پر گمراہی پھیلانے والا یہ کون ہے یا کون ہوتے ہیں، اس تعلق سے بھی گفتگو ہوگی. تو آج کا یہ سبق بڑا اہم ہے، یہ دوسرا سبق ہے ہمارا. اور اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے، یعنی قرآن پاک سیکھنے کا مقصد. آپ کا کوئی سوال ہو درمیان میں تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ قرآن پاک سیکھنے کا مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ سورہ قمر کی آیت ہے. سورہ قمر میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو کئی بار ذکر کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، بے شک ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے، لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے. یہ ترجمہ ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، وَلَقَدْ یہ تحقیق کے لیے ہے، بات میں پختگی اور سچائی لانے کے لیے. بے شک، یسرنا، ہم نے آسان کر دیا قرآن پاک کو، للذکری، لام کے لیے، لام کا مطلب کے لیے، للذکری، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فہل من مدکر، حل مانے کیا، حل مانے کیا ہے، حل مانے کیا، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے. تو اس نصیحت کا، قرآن پاک جو سیکھنے کا، جو نصیحت کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، قرآن پاک کو حاصل کیا جائے، قرآن پاک سے پورا پورا ثواب حاصل کیا جائے، قرآن پاک کی جو عبادت ہے اس کو صحیح طریقے سے انجام دیا جائے، قرآن پاک کی بہترین انداز میں تلاوت کی جائے، اور قرآن پاک میں جو پیغام دیا گیا اس پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک سیکھنے کا جو مقصد ہے، اور پھر اس میں جو نصیحت کی بات کی گئی ہے، اس نصیحت جو حاصل کرنے والے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، تھوڑا سا اس تعلق سے دیکھیں گے. تو اس تعلق سے بھی قرآن پاک کی ہمارے سامنے دوسری آیت موجود ہے کہ نصیحت حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے، ایمان اور عمل میں اضافہ.
نصیحت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے جس نے بھی قرآن پاک سے نصیحت حاصل کی اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اس کے عمل میں اضافہ ہوگا، نیکیوں کا اضافہ ہوگا. تو انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی مومنوں کے سامنے، بے شک مومنوں وہ مسلمان ہیں، پکے سچے ایمان والے ہیں، وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیتیں ذکر کی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، ذکر کی جاتی ہیں، وجلت قلوبہم، تو ان کے جو دل ہیں وہ نرم پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے ان کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تلاوت کی جاتی، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں. ابھی یہ جو آیات کے جو ترجمے ہیں یہ ہم نے آپ کو سکھائے نہیں ہیں اور نہ ہی یہاں سکھانے کا مقصد ہے اس والے سبق میں. آگے آنے والے جو سبق میں جب ہم سکھائیں گے تو پھر انشاءاللہ بہت الگ انداز میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سیکھیں گے اور ترتیب سے انشاءاللہ سیکھنا شروع کریں گے. یہاں تو ہم کچھ اہم چیزیں، چونکہ یہ پورے کورس کا یعنی خلاصہ تعارف اور اس کا انٹروڈکشن ہے، اس وجہ سے ایسی باتیں آ رہی ہیں. تو یہاں اس میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے تعلق سے یہ اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب مومنوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، ذکر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. ان کی جب قرآن پاک کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ جنت طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جہنم سے ڈرنے کی، پناہ مانگنے کی دعائیں مانگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو گناہ ہو گئے ہیں ان سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ رب العالمین کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ نصیحت حاصل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اب کوئی کہے ہم سے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. تو یہ کون ہے بھائی نصیحت حاصل کرنے والے؟ ہم بھی نصیحت حاصل کر رہے ہیں، ہر آدمی کہے گا کہ میں بھی نصیحت حاصل کر رہا ہوں. تو جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں لوگ، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، خوف کھاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین، اور قرآن پاک کی وہ تلاوت کرتے ہیں برابر، قرآن پاک سے اپنا رشتہ وہ جوڑ کر رکھتے ہیں، تو وہ چھٹنی ہو جائے گی. ہر آدمی کہے گا کہ نصیحت حاصل کرنے والے ہم بھی ہیں، لیکن جب دیکھیں گے کہ ان کے کارنامے، ان کے عمل ایسے نہیں ہے جو قرآن پاک کی آیت میں ہے، اس والی آیت میں، تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہاں بالکل. تو یہ دلوں کا نرم ہونا اور آخرت کی فکر پیدا ہونا، یہ بھی نصیحت حاصل کرنے کی علامت اور پہچان میں سے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. یہ سورہ زمر کی آیت ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بہترین کلام نازل کیا. احسن الحدیث، بہترین بات نازل کی، بہترین کلام، کلام بھی کہہ دیتے ہیں، کلام مانے بات ہوتا ہے. اللہ نزل مانے اتارنا، اللہ نے بہترین بات اتاری. اور کتاباً، ایک ایسی کتاب جس کے جو ٹاپکس ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، متشابہن، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جس کی باتیں بار بار، مثانیہ بار بار دہرائی گئی ہیں، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں، جلود الذین یخشون ربهم، جن کے دلوں میں اللہ کا رعب، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، وہ اس سے کہاں اٹھتے ہیں.
یعنی تقشعر، وہ کانپ اٹھتے ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، وہ کانچ وہاں لکھا ہوا تھا، اور اس سے کانپ اٹھتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو دل نرم ہو جاتے ہیں، مین کیا ہے؟ دلوں کا نرم ہونا اور آخرت کی فکر پیدا ہونا، یہ قرآن پاک سے جڑنے کے بعد قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کی یہ پہچان ہے۔ ایک اور اہم پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں ہم سبق میں، قرآن پاک سیکھتے ہوئے احتیاط کرنے اور رائے دینے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بھئی ہم ترجمہ ہمیں آ گیا ہے، تو ترجمہ آنے کے بعد میں یہ نہیں کہ ہم اپنی رائے قائم کرنے لگ جائیں۔ ہم نے ترجمہ کسی آیت کا پڑھا اور ہم اس کے الفاظ کو سمجھنے والے ہو گئے، لیکن رائے دینے میں احتیاط برتنا ہے، اپنی رائے بنانے میں بچنا ہے اس سے۔ ترجمہ ہم سمجھ رہے ہیں، ترجمہ ہم کر رہے ہیں، قرآن پاک سیکھتے ہوئے احتیاط کریں، رائے دینے سے بچیں، اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، من قال، من یعنی جس نے، قال کہا، فی القرآن قرآن کریم کے بارے میں، بغیر علم بغیر علم کے کوئی بات کہی، من قال فی القرآن بغیر علم، جس شخص نے قرآن پاک کے سلسلے میں کوئی بغیر علم کے بات کہی، فَلْيَتَبَوَّأ، پس وہ بنا لے، مقعدہ اپنا ٹھکانہ، مقعدہ اپنا ٹھکانہ، من النار آگ میں۔ تو جس شخص نے قرآن پاک کے سلسلے میں کوئی ایسی بات کہی جس کا اسے علم نہیں ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اس لیے رائے دینے سے بچیں، رائے دینے سے کیوں بچیں، کیسے بچیں گے، اور بھی اس سلسلے میں باتیں آئیں گی، لیکن رائے قائم کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے، فوری طور پر رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، ورنہ تفسیر کی جو دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی تفسیر بالرائے، ایک ہوتے تفسیر بالمعصور۔ تفسیر جب آپ ابھی ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی تفسیر پائی جاتی ہیں قرآن پاک میں، قرآن پاک کی، تو تفسیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بالرائے اور ایک ہے بالمعصور، بالمعصور، تفسیر بالمعصور۔ اب یہ جو بالرائے ہے، اس میں اپنی جانب سے رائے قائم کر کے لوگوں نے کسی بھی آیت کی کوئی تفسیر کرنی ہے تو اس میں اپنی رائے شامل کر دی، اور بالمعصور کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ کرام نے سمجھا، جو حدیث میں اس آیت کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا مطلب کیا ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں، صحابہ کرام کی سمجھ میں، صحابہ کرام کے جو فتاوے ہیں، صحابہ کرام کے جو جوابات ہیں، ان کی روشنی میں اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس کو اگر کوئی درج کرتا ہے، نوٹ کرتا ہے، لکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں بالمعصور۔ تو ہمیں کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے؟ تفسیر بالمعصور، تفسیر بالرائے سے ہمیں بچنا ہے اور اس کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے، ورنہ تو یہ حال ہو جائے گا کہ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے قرآن پاک کے سلسلے میں کوئی ایسی رائے قائم کی جس کا علم نہیں ہے، بغیر علم کے، یعنی پختہ علم نہیں ہے کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، کیا اس میں یہی اصل رائے ہے، تو پھر اگر وہ ایسا کام کر رہا بغیر علم کے، کچھ بھی اپنی رائے قائم کر دیتا ہے، تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو تفسیر قرآن پاک میں گمراہی کے جو 3 اسباب ہیں ان کی طرف ہم چلتے ہیں، جیسے کہ شروع میں یہ بات آئی تھی کہ اپنی رائے سے تفسیر کرنا، اس سے بچنا ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کو اپنے نظریات کی تابع بنانا، اپنی جو سوچیں ہیں، اپنے جو نظریات ہیں، ان کے تعلق سے آیتیں ڈھونڈنا، تلاش کرنا، ادھر ادھر سے جو بھی اس کے واقعہ چلا ہوا آ رہا ہے اس کو کاٹ کر اپنا جو نظریہ، اپنی جو تھاٹ ہے، اس کے مطابق آیت کو لے کر اس میں فٹ کرنا زبردستی۔ تو قرآن کریم کو اپنے نظریات کے تابع بنانا، یعنی اپنے نظریات کی طرح ڈھالنے کی کوشش کرنا، جیسے کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم، اور نمبر 3، قرآن کریم کو زمانے کے افکار کے تابع بنانا، یعنی بہت سارے لوگ جنہوں نے کہا کہ اب یہ قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، اب چینج ہو گیا ہے دور، حالات بدل گئے ہیں، اب اس آیت کا مطلب بالکل نہیں ہے، یہ آیت اس وقت کے لیے تھی، وہاں یہ سمجھ رہے تھے، اب یہ ہے، جبکہ
اس کو اس موجودہ وقت میں فٹ کرنے کے لیے یا آخرت میں فٹ کرنے کے لیے یا قیامت کے قریب اس کو فٹ کرنے کے لیے یا اس کو خارج کرنے کے لیے کہ اب اس کا معنی اور مطلب نہیں رہا ہے، یہ پرانا وقت تھا، تو اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے گمراہی اور فتنوں سے بچنے کا بھی طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ مستند علماء کرام اور قرآن سنت کی اطاعت کرنے والے علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا، یعنی جو اچھے عالم ہیں، جو قرآن و سنت کے تحت اپنے فتاوے کو، اپنے بیان کو ذکر کرتے ہیں، ہر بات میں دلیل پیش کرتے ہیں، ایسے علماء کرام کی صحبت اختیار کریں ان فتنوں سے بچنے کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے۔ اچھے جو علماء کرام ہیں، بالکل خالص کتاب و سنت کو ماننے والے، قرآن و سنت کو ماننے والے، ان علماء کرام کی صحبت اختیار کریں۔ اگر ہم سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں تو ان کو فالو کریں، اور اگر کہیں پر علماء کرام کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ان علماء کرام کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ کہیں ہمیں فتویٰ معلوم کرنا ہے، کوئی چیز معلوم کرنی ہے تو ان علماء کرام، کچھ کتابیں پڑھنی ہے تو ان علماء کرام کی جو مستند علماء کرام ہیں ان کی کتابیں پڑھنی ہے، ان کو سننا ہے، ان کو سمجھنا ہے، ان کی باتوں پر غور و فکر کرنا ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے، اور قرآن و سنت کی اطاعت کریں، خود بھی کریں اور جو اطاعت کرنے والے علماء کرام ہیں ان کی طرف بھی ہم جائیں۔ نمبر 2، دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اور ان کے بیان سننے سے بچنا جو گمراہی کے 3 اسباب میں سے کسی ایک کو بھی اپناتے ہوں، یعنی ایسے لوگوں کے بیانات کو، ایسے لوگوں کی کتابوں کو پڑھنے سے ہم بچیں گے اگر ہمیں گمراہی اور فتنوں سے بچنا ہے، کہ جو لوگ قرآن پاک میں اپنی رائے دیتے ہیں، قرآن کریم کو اپنے نظریات کے تابع بناتے ہیں، قرآن کریم کو زمانے کے افکار کے تابع بناتے ہیں۔ تفسیر بالمعصور میں آپ دیکھیں گے تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر جلالین ہیں، اور اسی طریقے سے اس وقت احسن البیان ہے جو مشہور ہے، بہت مختصر اور جامع تفسیر ہے۔ تو اگر کوئی ایسے علماء کرام ہیں جو اپنی رائے اپنی تفسیر میں شامل کرتے ہیں بغیر دلائل کے، اور قرآن کریم کو اپنے نظریات کے تابع بناتے ہیں، یا پھر اپنے زمانے کے اعتبار سے اس کی تفسیر کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی اور ان کے بیانات کو سننے سے بھی ہمیں بچنا ہے، جو ہمیں گمراہی میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ قرآن پاک کا استاذ، ایک الگ سے ایک سوال تھا آج کے سبق میں ہمارا کہ قرآن پاک کا استاذ کون ہے؟ تو دیکھیں مقدمہ مسلم شریف میں اس بات کا جواب موجود ہے۔ ان هذا العلم دین، ان هذا العلم دین، یقیناً یہ علم دین ہے، یقیناً یہ علم دین ہے، یعنی ان هذا العلم دین، یہ علم یعنی یہ علم دین ہے۔ بس دیکھ لو کہ کس سے حاصل کرتے ہو اپنا دین، فانظروا، غور و فکر کر لو، عمن تأخذون دینکم، کہ تم کس سے اپنا دین حاصل کرتے ہو، دینکم اپنا دین، اپنا دین تم تأخذون حاصل کرتے ہو، کس سے حاصل کرتے ہو تم اپنا دین، تو یہ غور و فکر کر لو، یعنی قرآن پاک کا استاد آپ کس کو بنا رہے ہیں، کس سے علم حاصل کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ علم دین ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے، قبر کا معاملہ ہے، حشر کے میدان کا، جنت اور جہنم کا معاملہ اسی سے بننے اور بگڑنے والا ہے، تو یقیناً یہ علم دین ہے، پس دیکھ لو کہ کس سے علم دین تم حاصل کر رہے ہو۔ اور اسی طریقے سے مستند عالم کون ہے، یہ بھی ایک سوال ہے اسی میں، تو جن کے اساتذہ یا جس کے اساتذہ کا سلسلہ مستند واسطوں سے، بالکل پختہ، بالکل صحیح ترین واسطوں سے معلم قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہو، وہ مستند اور پکا سچا عالم ہے، یعنی وہ اپنی بات کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہیں، اپنے مسلک، اپنے راستے، اپنی سوچ کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے، صحابہ کرام سے جڑے، یعنی اور ان کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کا وہ سلسلہ، یعنی میں جن کو مانتا ہوں، میں جن کو فالو کرتا ہوں، جن علماء کرام کو مانتا ہوں، وہ دیکھیں ان کے اندر یہ گمراہیاں نہیں پائی جاتی ہیں، تو یہ اپنا سلسلہ بیان کرے۔ اور یہ اس بات کا جواب بھی مسلم شریف کے مقدمے میں ذکر ہے، الاسناد من الدین، من الدین، الاسناد من الدین، یہاں یہ زبر لگ گیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے آپ کہاں زبر زیر کا معاملہ رہتا ہے۔ الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، سند حصہ ہے، سند مطلب کڑی، جیسے کہ آپ چین ہوتی ہے، آپ نے دیکھی ہے چین میں ایک دوسرے کڑی ایک دوسرے سے مل کر رہتی ہے، تو یہ سند ہے، سند حصہ ہے دین کا۔ ہاں، سند کیا ہے؟ سند حصہ ہے دین کا،
تو اب جو جہاں سے جیسے چاہے اپنی بات کو کہہ دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو سند باقاعدہ صحابہ کرام سے جڑنے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے والی، یعنی اپنی بات کو کہنے والے کہ یہ حدیث ہے تو اس حدیث کی پوری سند ہے، کوئی فتویٰ ہے، کوئی جواب ہے تو اس کی پوری سند ہوتی ہے. تو سند حصہ ہے، سند حصہ ہے. اور جب آپ چیزوں میں پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، گہرائی سے پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک سند کا سلسلہ ملتا ہے. تو یہ ایک مختصر سا جواب آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. قرآن پاک کے نام پر گمراہی پھیلانے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو قرآن پاک کے نام پر گمراہی پھیلانے والا جس کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملتا ہوں، وہ گمراہی پھیلائے گا. اس کی داڑھی ٹوپی بہت اچھی ہو سکتی ہے، سب کچھ اچھا ہو سکتا ہے، لیکن اگر سند، سلسلہ، چین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی ہے تو پھر وہ گمراہی پھیلانے والا ہوگا. اس نے غیر مسلم ممالک کی، ابھی ایک تھوڑا سا میں نے یہ نیچے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں باتیں، کہ اس نے غیر مسلم ممالک کی یونیورسٹیوں میں غیر مسلم اساتذہ یا ان کے شاگردوں سے تعلیم حاصل کی ہو، شاگردوں سے تعلیم حاصل کی ہو، اور فہم قرآن یعنی سمجھ قرآن کریم کی سمجھ کے نام پر نئی نئی باتیں گھڑ کر امت میں اس نے انتشار پھیلایا ہو، انتشار وہ پھیلاتا ہو، اور عام لوگوں کو ان کے دین کی محافظین ہیں، جو مسند علماء کرام ہیں، جو اچھے علماء کرام ہیں، ان کے بارے میں غلط باتیں پھیلا کر، ان کے خلاف افواہیں پھیلا کر، ان کے خلاف جھوٹا الزام لگا کر، پروپیگنڈا بنا کر لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے بیانات دیتے ہوں. تو ایسے لوگوں سے بھی ہمیں بچنا ہے اور سمجھنا ہے کہ یہ بھی گمراہی پھیلانے والے ہیں. اس بات کی دلیل بھی ہے مقدمہ مسلم شریف کے اندر ہی کہ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. یکونون ہوں گے، یکون مطلب ہوں گے، فی میں، آخری زمانی آخری زمانے، یعنی یکون فی آخری زمانی آخری زمانے میں ہوں گے. کون ہوں گے؟ دجالون. کون ہوں گے؟ دجالون ہوں گے. یعنی کہا گیا ہے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگوں کو آپ دیکھو گے، ایسے لوگ ہوں گے جو دجالون ہوں گے، بڑے بڑے دھوکہ دینے والے، کذابون ہوں گے، بڑے بڑے جھوٹے ہوں گے. یاتونکم تمہارے پاس آئیں گے، یاتونکم تمہارے پاس آئیں گے، من الاحادیث ایسی باتوں کے ساتھ وہ تمہارے پاس آئیں گے، بما لم تسمعوا جو سنی نہیں ہوں گی، تم نے بھی نہیں سنی ہوں گی، اور وہ انہوں نے گھڑی ہوں گی. تمہارے پاس وہ ایسی باتوں کے ساتھ آئیں گے جو سنی نہیں ہوں گی، انتم تم نے، ولا آباؤکم اور نہ تمہارے باپ دادا نے وہ سنی ہوں گی. فإیاکم بچ کر رہنا، وإیاہم ان سے، تو تم ان سے بچ کر رہنا. لا یضلونکم تم کو گمراہ نہ کریں، اس لیے بچنا تاکہ وہ تم کو گمراہ نہ کریں. ولا یفتنونکم اور نہ فتنے میں ڈالیں، نہ تم کو وہ گمراہ کر سکیں اور نہ فتنے میں مبتلا کر سکیں، اس لیے بچنا ایسے لوگوں سے جو آخری زمانے میں بڑے بڑے دھوکے باز، بڑے بڑے جھوٹ بولنے والے، حدیث کے نام پر حدیثیں گھڑنے والے، اور ہر بات کو اپنا بڑپن کرنے کے لیے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتی ہے، یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتی ہے، حالانکہ ان کے پاس کوئی سند نہیں ہوگی، اس کی کڑی نہیں ہوگی کہ یہ بات آپ نے کس سے سنی، یہ کس سے سنی، کون سی کتاب میں ہے. بس وہ اپنی زبان سے بول رہے ہیں اور اپنا سکہ جما رہے ہیں کہ بھئی ہاں ہم بول رہے ہیں تو یہ سب کچھ ہے. یہ ساری باتیں بڑی اہم ہیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں، اور ان باتوں کو آپ نے غور سے سنا ہے، مجھے امید ہے یہ بڑی اہم ہیں. ہم اس کورس کو شروع کریں اس سے پہلے یہ ہمارے سامنے یہ باتیں بہت کلیئر انداز میں ہونی چاہیے. اور اسی لیے آخری جو نصیحت ہے وہ بھی ہے کہ قرآن پاک سیکھنا ہے تو دعا کیجیے، بار بار کیجیے، اپنے لیے اور امت کے لیے، پوری امت کے لیے آپ دعا کریں گے، پوری امت کے لیے آپ دعا کریں. ماحول بنائیں قرآن پاک سننے کا، قرآن پاک سنانے کا ماحول بنائیں گے، اور ساتھیوں اور گھروں میں بھی آپ ماحول بنائیں گے
تاکہ ہم صحیح قرآن پاک کو سیکھ سکیں۔ تو آج کے سبق کا یہ خلاصہ جو ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ قرآن پاک سیکھنے کا مقصد، نصیحت حاصل کرنے کا مطلب، نصیحت حاصل کرنے کی علامت کیا ہے، اور قرآن پاک میں گمراہی کے جو 3 اسباب ہیں، قرآن پاک کا استاذ کون ہے، مستند عالم کون ہے، قرآن پاک کے نام پر گمراہی پھیلانے والا کون ہے، تو یہ اور آخری نصیحت، یہ تمام باتیں آپ کے سامنے الحمدللہ آ چکی ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ بلا جھجک اپنا مائک اوپن کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی، کوئی سوال ہے؟ نہیں ماشاء اللہ بڑھیا، اچھا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔